ہم کوئی اپنی مرضی سے کسی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں؟ جس خاندان میں رب چاہتا ہے ہمیں پیدا کرتا ہے. تو جو چچا اللہ نے میرے لیے بنایا ہے مجھے بھی پسند کرنا چاہیے. جو ماموں اللہ نے میرے لیے بنائے ہیں وہ مجھے بھی پسند ہونے چاہیے. جو رشتے اللہ نے ہمارے بنائے ہم ان رشتوں کو توڑتے اور لوگ نئے نئے رشتے بناتے, صلہ رحمی نہیں کرتے. صلہ رحمی کرنے سے اللہ رسول راضی ہوتے. بلکہ ترغیب و ترہیب میں تو حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو رشتے توڑنے والا میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. فرمایا جہاں رشتے توڑنے والے لوگ موجود ہو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. دو چیزیں ایسی ہیں جو سب کی طلب ہے, سب کی خواہش ہے. کچھ زبان سے کہہ دیتے ہیں, کچھ نہیں کہتے, لیکن خواہش سارے رکھتے ہیں, طلب سارے رکھتے ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں جن کی ہر انسان اپنے دل میں خواہش اور طلب رکھتا ہے, وہ یہ ہے کہ میری عمر بھی لمبی ہو جائے اور میرے رزق میں بھی وسعت ہو. رکھتے ہیں نا سارے لوگ اس کی. کچھ زبان سے کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہے, پر یہ ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے نسخہ ارشاد فرمایا, فرمایا جو چاہتا ہے نا عمر لمبی ہو, رزق میں برکت ہو, وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. پہلے آپ سارے راضی تھے, اب میں نے آخر میں مشکل کام بتایا نا. پہلے آپ سارے خوش تھے, عمر بھی لمبی ہونی چاہیے, رزق میں بھی برکت. اب کام ذرا مشکل بتایا, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. ہے مشکل کام. ظاہر ہے کہ خاندان کے اندر اختلافات ہوتے ہیں, شدتیں بعض اوقات ہوتی ہیں, بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں, لیکن رمضان کا مہینہ ہے, طاق راتیں ہیں, معافی لینے کے دن ہیں. اس طرح نہ کریں کہ ہم اللہ سے معافی لینے سے پہلے لوگوں کو معافی دے دیں. اللہ بڑا راضی ہوتا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رشتے نبھانے کی بات ارشاد فرماتے, یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ السلام کو راضی کرنے کا, کہ رشتوں کو نبھایا جائے اچھے طریقے سے, رشتوں کو, تعلقات کو پروان چڑھایا جائے. یہ بڑا ضروری ہے, اس سے اچھا معاشرہ مرتب ہوتا ہے. میری طبیعت میں بڑا ذوق ہے, اگر آپ بھی اس طرح تھوڑا ذوق دکھائیں تو چند باتیں میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. ویسے میں مختصر تقریر کا ہی قائل ہوں, تھوڑی بات کرنا میری خواہش ہوتی ہے کہ ایک ہی آنسو میں کہہ دیا جائے غم دل, طوفان بھیجا لانے سے بھی ہے چشم فائدہ, دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے تو. پر دو ایک باتیں میرے ذہن میں مچل رہی ہیں, میرا دل کرتا ہے میں آپ سے کہہ دوں. حضور نہ تعلقات نبھانے اور تعلقات کو آگے لے کے جانے میں نا بڑی توجہ دلاتے. کنز الاموال میں ایک روایت ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, ایک دفعہ نا ایک عمر رسیدہ خاتون آئی تھی دوپہر کے وقت حضور سے ملنے. وہ وقت حضور کے آرام کا تھا. بالعموم نبی کریم علیہ السلام اس موقع پر آرام فرما ہوتے تو صحابہ نہیں آیا کرتے تھے. وہ خاتون آئی, لیکن ان کا آنا بھی انوکھا تھا اور حضور کا پیار کرنا بھی بڑا انفرادی تھا. فرماتے ان کی آواز سن کے محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے. حضور نے ان کے ساتھ بڑی محبت, بڑی گفتگو فرمائی. اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں. پھر وہ جانے لگی تو حضور نے تحائف بھی دیے. مہمان پہلے بھی آتے تھے, لیکن سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ان کے ساتھ حضور کا انداز ذرا نرالا تھا. جب وہ کیفیت دیکھی نا, وہ خاتون چلی گئی تو میں عرض گزار ہوئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مہمان تو پہلے بھی آتے لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا انفرادی دیکھا, بڑا کمال دیکھا. حضور یہ خاتون کون تھی, یہ قابل احترام شانوں والی عورت کون تھی؟ قربان جائے. محبوب فرمانے لگے, عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی. فرمایا جب ہم مکے میں رہا کرتے تھے یہ آتی تھی. خدیجہ ان کے ساتھ محبت فرماتی تھی, انہیں تحائف دیتی تھی, ان کے ساتھ پیار کرتی تھی. فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو وہ پرانی یادیں ساری تازہ ہو گئی. فرمایا میں نے
ان کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی کوشش کی ہے جو جناب ختیجہ کیا کرتی تھی. فرمایا آج میں نے وہی ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھا ہے جو اس زمانے میں جناب ختیجہ رکھتی تھی. پھر محبوب نے فرمایا تعلق اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. یہ بھی اللہ رسول کی رضا کا ایک ذریعہ ہے. ہم بڑے تیزی سے تعلقات لگاتے ہیں پر نبھاتے نہیں ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جب تعلق لگتا ہے کچھ وقت آگے بڑھتا ہے تو انسان ہے, ہم انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں, وہ کمزوریاں نظر آنے لگتی ہیں. لیکن سامنے والے میں ہی کمزوریاں نہیں ہوتی, ہمارے اندر بھی ہوتی ہیں. ہم سامنے دیکھتے رہتے ہیں, اپنی طرف دیکھتے ہی نہیں. تو بھائی یہاں بھی کمزوریاں ہیں, وہاں بھی کمزوریاں ہیں. اچھے اور بہترین طریقے سے تعلقات کو نبھایا جائے, خوبصورت طریقے کے ساتھ تعلقات کو آگے لے کے جایا جائے تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. اور پھر جن لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, ان سے بھی اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں, یہ آپ نے لکھ لینی ہے اور یاد رکھنی ہے. کر لیں گے انشاءاللہ تعالی, یہ آپ نے بھول نہیں لئی, خاص توجہ کیجئے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اور بندوں کی پرواہ نہیں نہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے بے نیاز کر دے گا. لوگوں کی اسے ضرورت نہیں رہے گی. جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں کی اس میں ناراضگی کی پرواہ نہ کرے, اور فرمایا جو بندوں کو راضی کرتا رہے گا اور رب کی ناراضگی کی پرواہ نہیں نہ کرے گا معاذ اللہ, فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے حوالے کر دے گا. پھر لوگ جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں. اس نے پرواہ ہی نہیں کی, اسے بس بندے راضی چاہیے تھے. ہر وقت سیاست کرتا رہا کہ میں گڈ بک میں آ جاؤں, اچھا آدمی بن جاؤں, سبھی مجھے اچھا کہیں. بھئی اگر کچھ لوگ محض اس لیے ناراض ہو جائیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور معاذ اللہ ان کی پالیسی کچھ اور ہے, تو پھر بندوں کی پرواہ نہیں کرنی, اپنے رب کی پرواہ کرنی. اور اللہ راضی ہو جائے نا تو بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیا کرتا ہے. لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کی صحیح کریں, اللہ کو, اور یہ اپنے دل کے ساتھ فیصلہ کریں, اپنے ساتھ یہ تصور کریں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا. اس کے لیے جدوجہد کریں, کوشش کریں. جب آپ کی نیت ہوگی, ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرمائے گا. ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کا کہ وہ شہادت چاہتے تھے, اللہ کے راستے میں جان ہی دینا چاہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رب راضی ہو جائے. یہ جان جو ہے نا اس کے ہم مالک نہیں, اس کے اللہ رسول مالک ہے. اس لیے مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے, اور رب رسول کے راستے میں مر جائے تو شہادت کی زندگی ہے. ہم چونکہ مالک نہیں تو اس جان کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے اسے صرف کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں یہ جان لگ جائے. ویسے بھی تو وقت ضائع ہو ہی جاتا ہے, ویسے بھی تو صلاحیتیں ضائع ہو ہی جاتی ہیں, ویسے بھی تو بال سفید ہو ہی جاتے ہیں, ویسے بھی تو انسان پر بڑھاپا آ ہی جاتا ہے. لیکن اگر اللہ کی رضا میں آ جائے تو, اگر اللہ کو راضی کرتے ہوئے وقت لگ جائے تو ان لوگوں نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کو راضی کرنے کی طلب میں زندگیاں لگا دی, ڈھونڈتے رہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اس کے لیے وہ شہادت چاہتے تھے. احد کی رات تھی نا, جب صبح جنگ ہونی تھی, تو دو صحابہ بیٹھ کے دعا مانگ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ اے سعد بن ابی وقاص, پہلے آپ دعا کیجئے, میں آمین کہتا ہوں, پھر میں دعا کروں گا, آپ آمین کہیے گا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی,
کہا اے اللہ جب صبح ہو نا تو ایک مضبوط کافر کے ساتھ میدان جنگ میں میرا مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں،